وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کمال خان بھائی، آپ کی گفتگو سنی ہے۔ جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ 1996 میں جب یہ رائے گنج میں پروگرام ہوا تھا تو آپ پہلی دفعہ اس میں شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم بلال گنج میں گٹھے رہتے تھے آپ کے کارخانے میں۔ ایک دفعہ میں آیا تو میری بڑی بیٹی اس وقت 3-4 سال کی تھی، تو اس نے میرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے دوست ہیں، کمال خان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، نئے ساتھی بنے ہیں۔ تو اس نے کہا ابو کچے ہیں یا پکے ہیں؟ تو اب اسے اندازہ لگائیں کہ یہ جماعت کس طرح ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے خون کے اندر، ہمارے بچے 3-4 سال کی عمر میں یہ سب کچھ سیکھ گئے تھے۔ حتیٰ کہ جب آپس میں کھیلتے تھے اپنی کزنز وغیرہ کے ساتھ، ان کی کھیل بھی یہی تھی کہ کھانا پکاؤ، جلدی کرو، پروگرام شروع ہونے والا ہے، ساتھی آ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، آپ کچے سے آہستہ آہستہ پکے ہوتے چلے گئے، اور پھر وقت وہ آیا حالات واقعات کے بعد کہ جس طرح محمد حنیف کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا، تو اس نے لوگوں کو بہت ڈرایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانو گے تو اتنی آیتوں کا انکار ہو جائے گا، دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس طرح لوگوں کو ڈرایا اس نے، اور لوگ اس کے ڈر میں آ گئے۔ پھر اس نے نظم کا ڈنڈا چلایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر کسی کو اگر ناظم بنایا ہو تو اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے۔ اس نے پھر پرچے نکالے، باغی اور انتشاری کا اشتہار نکال دیا۔ اللہ اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہمارا مالک سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ شیطان کا وار کس کے اوپر ہوا ہے، انتشاری اور باغی کون ہے، سب کچھ میرا مالک دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد 6-7 مہینوں کی محنت سے وہ مضمون لکھا جو بعد میں سجدہ تعظیمی کے نام سے وہ کتابچہ پرنٹ ہو گیا۔ تو اس ہر طرف بانٹا، آپ سے بھی گفتگو ہوئی، آپ نے آہستہ آہستہ اس بات کو ماننا شروع کیا، اور پھر بھی انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے تھے۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھو، شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے، آپ کی ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ پھر آپ کو یہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ اللہ کے سجدے والا عقیدہ رکھتے ہو تو رکھو، لیکن جماعت میں گفتگو نہیں کرو گے۔ اس پر آپ نے ان کو کہا کہ گفتگو تو ہوگی، گفتگو تو کرنی پڑتی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ بہرحال آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ آپ کے کارخانے میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی اور آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں، تو پھر صلاۃ کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی پڑھ لیں، میں اپنی پڑھتا ہوں، چونکہ آپ کے اندر ابھی ایمان خالص نہیں ہے، ابھی آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، شرک کرنے والوں کے پیچھے۔ بہرحال اس میں آپ کو احساس ہوا، بعد میں آپ نے بتایا کہ آپ اس میں ہلے اور پھر مکمل طور پر ان کے اندر سے نکل آئے۔ اس طرح آپ نے ساتھ بھی دیا، میں اس کے لیے شکر گزار بھی ہوں، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ پھر جب آپ کو ناظم بنانے کا معاملہ آیا تو چونکہ سب سے زیادہ قریبی آپ میرے تھے، آپ پر اعتماد کیا، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کو ناظم بنایا جائے گا، اور یہ اچھی بات ہے۔ آپ بہت ہی زیادہ گھبرا گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میں یہ چیز نہیں چلا سکوں گا، تو میں نے اس وقت آپ کو تسلی دی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ اللہ کا دین آگے بڑھے گا۔ یہ ساری معاملات ہوئے۔ پھر وہاں جو ایک دفعہ کرتبہ چوک میں پروگرام کینسل کرنے کا معاملہ ہوا تھا، تو راج الدین صاحب سے میں نے کہا کہ ابھی یہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے دیکھیں، کمال خان صاحب سے بھی مکمل رابطہ ہونے کے بعد پھر اس کے کینسل ہونے کا اعلان کریں گے، چونکہ وہ انتہائی تیز آدمی ہیں۔ انہوں نے 10-15 منٹ بعد ہی پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر آپ سے بعد میں رابطہ ہوا، پھر آپ کو اس کی وجہ سے کتنا جھوٹ بولنا پڑا کہ آپ کی اجازت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ آپ کو بعد میں پتہ چلا تھا، اور بعد میں آپ نے یہ بتایا بھی کہ ان کی وجہ سے آپ کو جھوٹ بولنا پڑا، اور کتنے لوگوں میں ناگواریاں پھیلیں، کتنے لوگ ہوئے
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کا انداز یہ ہے، اور آپ اب بتا رہے ہیں مجھے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، وہ اس میں کوئی دین اسلام اللہ کے ہاں، تو بھائی اس سے کس کو انکار ہے؟ دین مکمل ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کتنے بڑے بڑے معاملات جب ہوئے ہیں، سب سے پہلے بڑا ایک مسئلہ قرآن کو ایک جگہ اکٹھے کرنے کا جب معاملہ آیا، بے شمار قاری شہید ہو گئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو اکٹھا کر دیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق تو پہلے بڑے گھبرا گئے کہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ بہرحال آہستہ آہستہ ان کا شرح صدر ہو گیا کہ دین کی حفاظت ہی کے لیے سب کچھ ہے، اللہ نے جو مکمل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو استعمال کرنا ہے، انسانوں کو ہی۔ پھر اس طریقے سے معاملہ ہوا، پھر نبی علیہ السلام زبانیں بھی سیکھا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے زبانیں سیکھیں تاکہ اس دین کو پھیلایا جائے۔ پھر اگر خطوط لکھے تو بتایا گیا کہ یہ لوگ جب تک سٹیمپ نہ ہو خط پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ سٹیمپ بنائی گئی۔ یعنی ان ساری چیزوں کو استعمال کیا گیا دین اسلام کے لیے۔ پھر جب آہستہ آہستہ یہ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ ہوا تو کتنے علماء تھے، انہوں نے کہا حرام حرام، دین مکمل ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو بتائیے آج کیا ہو رہا ہے؟ پھر قرآن میں اور حدیث میں تو جنگ کے لیے نیزے، تلواریں، تیر، اس طرح تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں رائفل کا ذکر نہیں ہے، کہیں ٹینکوں کا ذکر نہیں ہے، کہیں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، ہوائی جہازوں کا، لڑاکا طیاروں کا، میزائلوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، کیا یہ دین کے خلاف کیا جا رہا ہے یا دین کے مزاج کے مطابق کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق انسان کو اس لیے بنایا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ معاذ بن جبل کو جب بھیجا یمن کا حاکم بنا کے، تو کہا معاذ وہاں اہل کتاب لوگ ہیں، کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو کہا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر وہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کی جو تربیت ہے، آپ جس انداز سے فیصلے کرتے تھے میں اسی کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر کہا کہ اگر وہ معاملہ اس میں بھی نہ ہوا، اس سے بھی تمہیں یعنی اس سے پہلے واسطہ نہیں پڑا ہے، تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی مجھے سمجھ دی ہوئی ہے، اسی کے مطابق میں فہم و فراست سے فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر بند رہتے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کا بھی شکر ادا کیا کہ مجھے ایسے ساتھی عطا فرمائے ہیں جو اپنے فہم و فراست کو استعمال کرتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر تو یہ روح ہے اس پورے دین کی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، سارے معاملات دیے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال یا جدید اسلحے کا استعمال، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جو اس دور میں نہیں ہوا ہے، دین کی فروغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے غلبے کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے 300 سال ترکوں نے پرنٹنگ پریس نہیں بنائی تھی، چونکہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ قرآن کو مشین کے اندر سے گزارو گے یہ تو گستاخی ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی، بس ہاتھ سے خوبصورت طریقے سے اس کو لکھا جائے، چونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ تو اندازہ لگائیے 300 سال مسلمان پیچھے چلے گئے، اب سارا قرآن اور دینی لٹریچر حتیٰ کہ حدیث بھی پرنٹنگ مشین سے پریس ہو رہی ہیں، اس میں کوئی توہین نہیں ہو رہی، کوئی دین بدلا نہیں جا رہا ہے، کوئی بدعت نہیں ہو رہی ہے یہ، بلکہ دین کی حمایت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جب ویڈیو کا استعمال ہوا، جب یہ تو بہت صدیوں بعد یہ ایک ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے، پہلے ریکارڈنگ بھی موجود نہیں ہوتی تھی، جو آڈیو جس کو کہتے ہیں، اور اس نے آگے پھر سٹیپ اٹھایا اور ویڈیو کا معاملہ آ گیا۔ تو اب علماء کے درمیان اس میں جو اختلاف ہوا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو تقریباً 80% 90% جو علماء عرب تھے انہوں نے تو کہا بھائی یہ بالکل جائز ہے، یہ اس تصویر وغیرہ کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اجمی مولویوں نے کافی زیادہ اختلاف کیا
کہ یہ جو ہے نا یہ تصویر کے زمرے میں آئے گا، اور ہاں اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو اس وقت ویڈیو وغیرہ بنانا جائز ہے، مجبوری ہو جائے۔ تو پھر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا بھائی دین اسلام سے بڑھ کر مجبوری کون سی ہے کس کو پھیلانے کے لیے؟ تو اس طرح کچھ لوگوں نے اس کو پھر جائز کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ گفتگو تھی، یہ سارے علماء کے اندر بحثیں چل رہی تھیں، یہی بات ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی، اور اس میں ٹی وی کا الفاظ ہے کہ ٹی وی دیکھنا یا یہ ویڈیو کا استعمال یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس میں وہ نہیں تھا کہ جس میں کوئی جانداروں کا وہ معاملہ نہ ہو، وہ تو بات ہی نہیں ہے۔ ٹی وی کی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر یہ یعنی حکومت کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے ہاتھ میں جو یہ کنٹرول ہے، اس سے تو مشکل ہی انسان فحاشی سے کوئی بچ سکتا ہے، چونکہ خواتین آتی ہیں، خواتین کی بات ہو رہی ہے، لپسٹک لگائے ہوئے، یہ الفاظ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیے ہیں، لپسٹک لگائے ہوئے خواتین آتی ہیں اور بھائیوں کو خوش آمدید اور اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایک مومن کیسے دیکھیں گے اس کو؟ تو جو جائز حدود تھی اس کا بھی دائرہ تنگ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ درختوں یا گھاس اور سینری کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ اگر اس میں فحاشی نہ ہو، یعنی ٹی وی کے اوپر اگر فحاشی نہ ہو اور ویڈیوز کے اندر اگر فحاشی نہ ہو تو ایمان اور اسلام کے لیے یہ جائز ہے اور تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ کتنی صاف بات ہے، لگتا ہے یا تو آپ نے وہ کلپ ڈاکٹر صاحب کا سنا نہیں ہے، اور یا اس کو اپنی سادگی کی وجہ سے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی سادگی ہی میں کہوں گا انتہائی درجے کی، اور بہت کم چانسز ہے کہ اس کے اندر آپ کی نیت کا کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن جو آپ کے دائیں اور بائیں بازو ہیں نا ان کے اندر سادگی نہیں ہے، وہ انتہائی تیز آدمی ہیں، انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے، ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور بالکل وہی انداز اختیار کیا ہے جو محمد حنیف نے اختیار کیا تھا۔ محمد حنیف نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب کے کلپ سن کے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں ہے، یہ کسی اور نے بنا دی ہے، یہاں تک اس نے کہہ دیا تھا۔ تو ہنسی بھی آتی تھی اور حیرت بھی ہوتی تھی کہ دیکھو انسان اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہاں تک چلا جاتا ہے، وہ اخلاقیات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے ضمیر کا بھی سودا وہ کر لیتا ہے۔ تو یہی کچھ کیا ہے معراج الدین بھائی نے، یہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے پہلے دلائل دیے تھے جب یہ مشورے کے بعد ویڈیو کا استعمال شروع کیا تھا، ساری شورا کے مشورے سے ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے جب اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیے تھے ان کو کہ دیکھو جب ڈاکٹر صاحب کی بات آ جائے تو پھر ہم کسی اور کی نہیں سنتے ہیں، اور اس میں فائدے زیادہ ہیں، اس میں فیس ایکسپریشن ہوتا ہے، زیادہ اثر پڑتا ہے، لہٰذا ہم اس معاملے میں کسی کی بات نہیں سنیں گے، اور پھر یہ معاملات اس طریقے سے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے معاملے میں ان کا اختلاف ہوا تھا، وہ بھی ایک سٹوری آپ کو شاید معلوم ہے، جو ان کے بانجے یا جو بھی رشتہ دار تھے ابرار صاحب، ان کے اندر جب یہ معاملات آئے تو ان کو ایک گروپ کے اندر سمجھایا جا رہا تھا بے حق فلاں بے حرمت فلاں یہ شرک کی چیزیں ہیں، گمت شرک کی علامت ہے، تو وہ چونکہ اس وقت نہیں مان رہے تھے، تو اس میں معراج صاحب سن رہے تھے، اور معراج صاحب بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ چپ ہو جائیں، یعنی اور میں بات چیت ہو رہی تھی، اس میں چپ ہونے کی کون سی بات ہے؟ بعد میں ابرار کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ چپ ہی نہیں ہوتا، اندازہ لگے اس کا کیا لہجہ تھا، اس کے لہجے دیکھیں، اس کے اندر اسی وقت فطور آ گیا تھا۔ تو بعد میں بلکہ انہوں نے کسی گروپ میں بھی کہا ہے کہ ویڈیو مسئلہ نہیں ہے، میرے تو دوسرے مسئلے ہیں، اس کے دوسرے مسئلے تھے، لیکن آپ سے اس نے چھپایا ہے اس چیز کو، اور الیاس صاحب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا انہوں نے۔ تو بہرحال جو بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا وہ اپنا ذمہ دار ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ شیطان کا وار ہوا، بالکل شیطان کا وار ہوا ہے ان کے اوپر، معراج الدین کے اوپر شیطان کا وار اسی طریقے سے ہوا ہے جس طرح محمد حنیف صاحب کے اوپر ہوا، اور پھر آپ اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے عاطف زرین کے اوپر بڑا شدید وار ہوا تھا شیطان کا، اس میں تو آپ بھی اس میں گواہ تھے، کس قدر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عثمانی جو ہیں یہ منکر حدیث ہیں، حدیث کا انکار کیا، اور اس وقت آگ میں ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اس طرح کے الفاظ بولنے کے بعد بتاؤ وہ بندہ میرے ساتھ چل سکتا ہے؟ تو پھر ہم آگے پروگرام میں آگے چلے گئے، پھر جب واپس آئے تو الیاس صاحب نے کہا نہیں یہ جا کے سمجھاؤ عاطف زرین کو فتویٰ نہ لگائے۔
چونکہ وہ فتویٰ لگاتا تھا کہ یہ حرام ہے، اور جو ویڈیو بنائے گا وہ یعنی جیسا ڈاکٹر صاحب تک اس نے فتویٰ لگا دیا تھا، تو آپ تقریباً آدھی رات تک اس کو سمجھاتے رہے بار بار. جب میں بیچ میں وقفہ ہوتا تھا میں پوچھتا تھا کہ کچھ سمجھ میں آئی، کہتے تھے نہیں. تو آپ سمجھاتے رہے تھے. تو آخر میں کیا ہوا، پھر دوسرے دن بجائے اس کے کہ آپ اس کو سمجھاتے، آپ خود سمجھ گئے، آپ خود اس کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ رابطہ تھا معراج الدین کا آپ کے ساتھ. تو وہ پہلے سے پوری طرح تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس چیز کو کیش کر لیا. تو یہ سارے معاملات اس طریقے سے ہوئے ہیں. اب دو باتیں ہیں، یا تو آپ انتہائی سادہ ہیں اور یہ سادہ سادہ باتیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دین اسلام کی حمایت کے لیے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو اتنے جو سادہ ہوں وہ ایک دینی جماعت کی، خاص کر وہ جماعت جو غلبہ اسلام کے لیے اٹھی، اس کی قیادت کیسے کریں گے؟ یہ دنیا بڑی تیز ہے. تو اس کے لیے بندے کو علم بھی ہونا چاہیے، فہم و فراست بھی ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا تیز تراز بھی ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تب یہ جماعت آگے چلے گی، اور اس کی قیادت ایسا آدمی جو کرے گا. تو اسی وجہ سے دیکھیے، جب آپ نے انتہائی اپنی سادگی اور معصومیت کا معاملہ کیا، حالانکہ آپ کو میں نے بڑا سمجھایا وہاں، اور آپ کو پوری طرح کہا کہ آپ اپنی ہمت دکھائیں، سٹینڈ کریں اس معاملے کے اوپر، اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے، سارے طریقے بتائے، لیکن آپ کے دماغ میں وہ چیزیں نہیں ہیں. تو دونوں صورتوں میں یاد رکھیے، کیونکہ 99% تو چانسز ہیں آپ کے بارے میں، میرا یہی خیال ہے کہ آپ کے اندر سادگی ہے، شرافت ہے، اور 1% چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ تو چل گیا، لیکن چھوٹی سی نازمیت کے لیے، اس کے لیے آپ نے پورے دین کا رخ بدلی کر دیا، سارے سسٹم کو تہوالہ کر دیا. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر تو پوری طرح یہ معاملہ ہے کہ شاطر لوگ ہیں، اور آپ کو انہوں نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. دونوں صورتوں میں مجرم ہے، یاد رکھیے، دونوں صورتوں میں مجرم ہے. انتہائی سادہ ہے تب بھی مجرم ہے، اور کیونکہ سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر سمجھ آ گئی ہے اور پھر بل ادھر ادھر، کیونکہ یہ معاملہ بھی ہے. کئی دفعہ میں نے، جب ہماری آخری میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا یہ ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں، تو معراج الدین کا فون آیا، اس نے کہا کہ نہیں، لکھ کے نہیں دینا ہے. بتائیے، یہاں بھی دل کے اندر جب چور ہوتا ہے، انسان جھوٹا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں نہیں لکھ کے دے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب آپ جانے، اور آپ کا کام جانے، میرا کام تو سمجھانا ہے. میں تو ہر ایک کو سمجھاتا رہوں گا، اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا رہوں گا کہ دیکھو یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ بالکل اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور طریقے سے ہماری دعوت آنی چاہیے. کھل کے اریاں دعوت ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، تو کھل کے اریاں دعوت ہوتی ہے جب بالکل بندہ میدان میں آ جائے اس انداز سے. باقی زیادہ زیادہ آپ کے پاس آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کیوں نہیں بنوائی، ڈاکٹر صاحب نے کیوں نہیں بنوائی. یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ بات تو ہمارا اختلاف جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کے اوپر ہے. تو یہ آگے بات کی جا سکتی تھی کہ بنانے میں زیادہ فائدہ ہے یا نہ بنانے میں زیادہ فائدہ ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، تو اس پر گفتگو ہوتی. لیکن آپ لوگوں نے تو شروع میں حلال اور حرام کہنا شروع کر دیا. اس وقت میں نے کہا تھا حلال حرام نہ کہو، یعنی حلال ان چکروں میں نہ پڑو، جائز اور ناجائز. پھر جب ناجائز آپ کہتے تھے تو پھر میں کہتا تھا کہ ڈاکٹر عثمانی تو جائز کہہ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان سے قسم اٹھا لو کہ کیوں نہیں. ڈاکٹر صاحب کا انہوں نے وہ کلپ سنا ہے یا نہیں سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جائز ہے؟ تو ان سے قسم اٹھائیں. آپ بھی یہی کہتے تھے شروع میں کہ دیکھیں ارشد صاحب، ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، جب ان کو سمجھ میں آ جائے گی نا تو پھر آپ کا موقع، ڈاکٹر صاحب کا موقع بالکل ٹھیک ہے، اس وقت آپ شروع کر دینا. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اب میں تو اللہ کے دین کا یعنی محتاج ہوں، اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے میں آپ لوگوں کی بات نہیں مان سکتا ہوں، کہ چونکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا آپ اس معاملے کو. اور یاد رکھیے ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ توحید کا معاملہ ہے، ایمان اور اسلام کی بات ہے، کوئی شادی بیاہ کی ویڈیو کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایمان اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو توحیدی ویڈیوز ہیں، ان کو راستہ آپ روکیں گے، اللہ کے ہاں بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. اور اتنا بڑا آگے معاملات ہونے والے ہیں، جو دین پھیلے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں سے آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جو اس کے حق میں نہیں ہے. ہاں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فتویٰ دے کے گئے ہیں، اس میں ان کا بھرپور حصہ ہوگا. قیامت تک جو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، جس انداز سے بھی توحید کی دعوت دی جائے گی، اللہ کے اس مخلص بندے کے نامہ اعمال کے اندر یہ سارا کچھ جائے گا. لیکن جو اس کے خلاف ہیں، پہلی بات تو یہ ان کے حصے میں نہیں ہوگا. دوسری، یہ بڑی مشکل میں ان سے پوچھ ہوگی، بہت زبردست پوچھ ہوگی، ہر چیز کا چونکہ فیصلہ ہوگا.
تو اس وقت جب فیصلہ ہوگا، مقدمہ قائم کیا جائے گا، ہاں بھائی کیوں مخالفت کی تھی، ارشد کرملائی کو کیوں انتشاری اور باغی کہہ کے تم نے نکالا تھا، آپ سب سے بڑے وہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے کٹہرے میں، اگر آج دنیا میں توبہ نہ کی تو۔ یہ جی ویڈیو بناتے تھے جی، اچھا جی کیا بناتے تھے، اس میں کیا کہتے تھے جی، ویڈیو میں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، اور شرک کا رد کرتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، طاغوتوں کا بھی اس میں رد کرتے تھے ویڈیوز کے اندر۔ تو بتاؤ اس کے بعد فیصلہ کس انداز سے آپ کے سامنے آئے گا؟ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے اور پھر یہ باتیں اس طریقے سے کیا کریں۔ باقی جب کبھی آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے یا دوسرے لوگ ہیں ان کو احساس ہو جائے تو اس وقت اللہ سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگنے کے بعد پھر میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ رکھوں گا آپ کے جتنا من، لیکن ابھی کسی ذمہ داری کے اوپر میں آپ کو نہیں، کسی کو یہ جتنے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب چونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ ذمہ داری کے اوپر نہیں رہ سکتے ہیں، اب ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، چونکہ ان کے اندر دنیا ہے، آخرت جنت کا کوئی شوق ان کے اندر مجھے نظر نہیں آتا ہے، جہنم کا کوئی خوف ان کے اوپر نہیں ہے۔ یقین کیجئے اپنے مخلص مومن بھائیوں کو اس طرح برستے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، یقین کیجئے۔ ہر مہینے ڈیڑھ بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کے تو یہ اپنا وہ چرب زبانی اور گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں تو ناشائستہ زبان کو بھی گالی گلوچ ہی کہتا ہوں، کیونکہ ان کا تو ماحول ہی ایسا تھا، اس کو وہ مجبور ہیں اس چیز سے، ان کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں، انہوں نے اپنی تربیت نہیں کروائی ہے، اور یہ بدترین شاگرد میرے نکلے ہیں۔ یہ دونوں میرے شاگرد تھے لیکن یہ بدترین شاگرد ہیں۔ اس معاملے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ جماعت کے ساتھ یعنی دھوکہ کیا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خیانت کی ہے، اور پیٹھ کے اوپر خنجر گھونپا ہے انہوں نے ڈاکٹر عثمانی کے موقف کے اوپر، اور محمد حنیف کی تائید اس معاملے میں کی ہے۔ محمد حنیف نے عقیدے کے معاملے میں بھی ٹھوکر کھائی ہے اور عمل کے معاملے میں بھی ٹھوکر کھائی ہے۔ تو ایک بات محمد حنیف کی مان لینا اور دوسری بات یعنی جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بات ہے اس کو نہ ماننا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ سجدے کے معاملے میں بھی سجدہ تعظیمی کہہ کے انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا جماعت کو، وہاں تو عقیدے کی خرابی آ گئی، اور یہاں ویڈیوز وغیرہ کو تصویر کے زمرے میں کہہ کے محمد حنیف نے تبلیغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور کہا کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے صحابہ کرام کی طرح۔ کتنا فرق ہے! تو آپ کا یہ کلپ میں نے سنا ہے، بالکل یہ تبلیغی جماعت والا انداز ہے، اس سے نکلیں آپ باہر، مجاہد بنیں، اللہ کے راستے کے مجاہد بنیں، آگے بڑھیں اور دین حق کا ساتھ دیں، اور چند لوگوں کی وجہ سے اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے تو خیر برباد۔ عقیدے کی خرابی اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی، لیکن کچھ عرصہ بھی اگر جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا اس توحیدی بیانات، توحیدی ویڈیوز کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔